یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری، اقبال کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، تیری کمزوری اس لیے نہیں کہ تیرے پاس زر نہیں، مال نہیں، بات کچھ اور ہے، تیرے ذہن کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ نظریاتی طور پر کتنے اسلامی ممالک ہیں، آپ یقین کریں جرأت سے بات بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم فلسطین کے حق میں صرف بات کریں جرأت سے۔ او خدا کے بندو، دنیا کا کمزور وکیل بھی جب اپنے موکل کے حق میں بات کرتا ہے تو بات تو دلیری سے کرتا ہے نا۔ مقدمہ جیتنا ہارنا تو بات کی بات ہے، تم نے تو بات بھی دلیری سے نہیں کی، لیکن سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے بھائی، اور یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں بھر رہے ہیں۔ جب ہم اندر سے کنڈی لگا کے کہتے ہیں نا بیٹا وہ بار ظلم جس پہ ہو رہا ہونے دے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس سے ظالم مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اکیلا اکیلا کر کے لوگوں کو مارتا ہے۔ میرے عزیز یہ مقام ہے، دیکھیں بڑی مہربانی جی آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، بس بات سمیٹنے لگے۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا نا بعض لوگ تھوڑی تکلیف میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، آپ بڑی محبت سے آئے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور میں ایک اور دعا بھی کرنے لگا ہوں، پھر میرا خیال ہے آپ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جو کسی مشکل میں کھڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا کرے۔ چلے جی خوش ہو گئے آپ لوگ۔ اب توجہ فرمائیں، رپورٹس دیکھ لی ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے کہا کو معافی چاہتا ہوں آپ کی رپورٹس تو کوئی اتنی اچھی نہیں آئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی بات سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، فکری، جن کے ذہن طاقتور ہوتے ہیں، نظریات والے، عقیدہ توحید و رسالت مضبوط، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں نا، ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ لوگ زندگی کو جی لیتے ہیں، ایک کمزور ہو جانا، کمزور نہیں ہوتے۔ ایک حافظ صاحب کو ہمارے حضرت صاحب ایک دفعہ سمجھا رہے تھے، وہ کوئی کمزور باتیں کر رہے تھے، نذرانہ تھوڑا ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں معاملہ تھوڑا ہے، تو حضرت ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ ہمارے استاد، تو وہ کہنے لگے خدا کے بندے اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی آج ڈھونڈنی پڑتی ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، تیرا سینہ رب کو اتنا پسند ہے کہ پورا قرآن مجید اس میں موجود ہے۔ تو کچی باتیں کرتا ہے، کمزور باتیں کرتا ہے، تو دیکھ تو صحیح تیرے پاس خزانہ کتنا بڑا ہے۔ سمجھانے کے لیے اگرچہ ہمیں اپنے علماء کی آئمہ کی قدر کرنا چاہیے، لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں کمزور نہ پڑے زندگی میں۔ اس نے حضور پر تان لی تلوار اور کہنے لگا کون بچائے گا، تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کریم نے ہمیں دیا۔ حضور داعیہ اللہ ہے، محبوب نے آنکھیں کھولی اور حضور مسکرائے، یہ مقام ہے مسکرانے کا۔ اور کریم بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ بڑی طاقت ہے، اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ سب سے مضبوط ہیں۔ مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کریم نے فرمائے تو وہ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ محبوب اسی اطمینان سے اٹھے، سرکار نے امامہ مبارک کو ذرا سا دوبارہ سے سجایا اور حضور نے تلوار اٹھا لی، اور پھر وہی مسکراہٹ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کریم فرمانے لگے لے بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا پھر میں نے معاف کیا۔ ختم ہو گئی بات۔ اپنی زندگی میں ضعف اعتقادی چھوڑ دیں۔ ابھی تک یار لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی تک کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ میاں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، روز کاٹتی ہے ہمارا راستہ۔ اتنے کمزور نہ بنے۔ ایک ہمارے جاننے والوں میں سے صاحب تھے تو اچھا بڑا سیانا آدمی،
تو گھر میں کافی ساری ان کے کسی وجہ سے لڑائی ہوئی. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے لڑائی شروع کی. وجہ کیا بنی ہے؟ تو بے برکتی ہو جاتی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مومن کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. یہ بنتا ہے مومن کا طریقہ ہے. پھر آپ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، یہ جو قبر کا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے. ایک فاسق کی قبر ہے، وہ بے شک گڑھا ہے، لیکن ایک مومن کی قبر ہے. اس کو میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ اور پھر دیکھ تیرے ذہن میں اللہ طاقت کتنی پیدا کرتا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد باغ میں جانا ہے، یعنی قبر نہیں ہوگی، اسے بند کریں گے. مجھے تو ویسے ہی پھول اور باغ بڑے اچھے لگتے ہیں. تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد سیدھے باغ میں، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو. آپ نظریاتی زندگی گزارو یار، جینا آئے. نبی کریم کے غلاموں کو تو جینے میں بھی بڑی لذت ملتی ہے اور مرنے میں بھی بڑا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس طرح کی سوچیں بناتے ہیں جس طرح بالکل کوئی اللہ معاف فرمائے ایک عام آدمی ہوتا. ہم نظریاتی لوگ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی. پھر حضور سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا آفتاب ہے میرے نبی پاک. ہر دور میں روشنی رسول پاک کی، ہر دور میں نورانیت رسول پاک کی، ہر دور میرے نبی پاک کا دور. جب حضرت آدم جناب شیش کو وصیت کر رہے تھے تو دور وہ بھی حضور کا تھا. جب جناب ابراہیم دعاؤں میں نبی پاک کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے تو دور وہ بھی حضور ہی کا تھا. اور جناب عیسیٰ جب بشارت دے رہے تھے تو دور وہ بھی نبی کریم کا ہی تھا. آج بھی دور حضور کا ہے، اور صبح قیامت کے بعد بھی دور نبی پاک کا ہے. حضور دیکھو، آپ نے بات کو سمجھنا ہے. حضور چمکتا ہوا آفتاب ہے. دین ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے. میں چھوٹا طالب علم ہوں دین کا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میری ڈیوٹی تھی بات کرنے کی تو اوپر بیٹھ گیا. اور یہ میں انشراح صدر سے بات کر رہا ہوں، غلط فہمیاں پالنے کا قائل نہیں ہوں. من نانم کے من نانم، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. میں نے قرآن مجید کو اتنی دفعہ پڑھا ہے، میں ایک ہی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں نا، یا کسی نئی تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں تو وہ آیت ایک نیا معنی دینا شروع کر دیتی ہے. زندگی کا ایک نیا حسن بیان کرتی ہے، ایک نیا زاویہ. حضور ایسا چمکتا ہوا آفتاب ہے کہ آپ جب بھی روشنی لیتے ہیں نئی تازگی ملتی، نیا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. آپ سیرت کو پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو روح تازہ ہوتی جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک نیا عزم بلند ہو رہا، ایک نیا ولولہ طبیعت میں تازہ ہو رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرا قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا. قرآن مجید کبھی پرانا. تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ہر زبان میں، ہر انداز میں، اور مختلف زاویوں سے قرآن مجید سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خدمت قرآن میں مشغول ہیں. کوئی صرف احکام کی آیات کی تفسیر لکھ رہا ہے، کچھ جو آیتیں صریحاً اخلاق کی بات کرتے ہیں اس پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی زاویہ سے کوئی صوفیانہ تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی عالمانہ بیان کر رہا ہے، کوئی لغات کی روشنی میں بات کر رہا ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ایسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ جب بھی اس کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک نئی تازگی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے، مجھے ایک دن مدرسے کے ایک طالب علم نے کہا تھا کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور آپ سے بھی گفتگو سنتا رہتا ہوں تو مطالعہ کے لیے کچھ بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا اگر تو آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال مشکل ہے کام، مشکل ہے. آپ نہ اپنی تربیت کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کریں، جب آپ پر طاری ہو جائے گا نا پھر انشاءاللہ دوسرے کو بھی نفع دے گا.